الحمد لله عظيم العظماء رحيم الرحماء عليم العلماء بصير البصراء دائم النعماء باعث الأنبياء غافر الغفراء قاهر الأعداء صاحب الأولياء قادر على ما يشاء هو الذي عالم بما في الصدور سائر العيوب مذهب الهموم منبت الزروع خالق الحبوب علام الغيوب غياث المكروب لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا جد له ولا عد له ولا مثل له ولا كفوء له ولا نظير له ولا وزير له ولا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا رب کائنات ہی کے لیے ہو سکتی ہے جو تمام عظمت والوں میں سب سے بڑی عظمت والا، رحم کرنے میں انتہائی درجے کا رحیم، نالج اور علم میں ذرے ذرے سے ہر طرح واقف، واچ کرنے میں اتنا زبردست کہ اس کی گرفت سے کوئی نکل نہ سکے، تمام مخلوق پر اپنی نعمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ نچھاور کرتے رہنے والا، انسانوں پر اتنا مہربان کہ اس کی رہنمائی اور آخرت کی کامیاب زندگی بنانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا، معاف کرنے میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت پر اتر آئے تو اسے انتقام لینے میں بھی بڑا زبردست، اس کی فرما برداری میں زندگی بتانے والوں کو محبوب اور دوست رکھنے والا، اور ہر چیز پر وہ قادر مطلق، دل میں اٹھنے والے طرح طرح کے احساسات سے بھی اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود تمام عیوب پر پردہ ڈالتے رہنے والی ذات بھی اسی کی، پانی سے لبریز بادلوں کو اس کے برسانے کے مقام تک لے جانے والی ذات بھی اسی، دانے کو چیر کر اس سے پودے نکال کر اس پودے کو پروان چڑھانے والی ذات بھی اسی کی، تمام سین اور انسین چیزوں سے بھی وہی واقف، مصیبت اور پریشانی میں پھنسی ہر مخلوق کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے والی ذات بھی اسی کی، وہ ایسی ذات کہ اس کی کوئی مخالفت کرنے کی جرأت نہ کر سکے، اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ انتہائی رحم و کرم والا، بہت بلند مرتبے والا، اس کے انعامات اور مخلوق کو کوئی شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہ کر سکے، اس کی مثال کسی سے دی نہیں جا سکتی اور اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی اسسٹنٹ نہیں، کسی چیز میں اس کا کوئی شریک اور ساجی بھی نہیں۔ ان تمام صفات کا اعتراف کرتے ہوئے میں اللہ کی حمد، اس کی تعریف، تقدیس، کبریائی، بزرگی اور سبحان بیان کرتا ہوں، وہی خالق ہر شے کا، مالک بھی ہے وہ ہر شے کا، اس کے قبضے قدرت میں تمام مخلوق، وہی قادر مطلق، ہر چیز پر وہ قادر، ہر صفات کا وہ حامل، تمام کی تمام صفتیں اسی کے لیے، وہ یکتا اور تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ ہر جگہ حاضر، ہر شے کا ناظر، پل پل کی خبر وہ رکھتا، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، ہر ایک کی دیکھ بھال وہی کر رہا ہے، ہر ایک اسی کی نگرانی میں ہے، آخذ بناصیتہا اسی کی صفت ہے، ہر ایک اسی کی نگرانی اور اس کے احاطے میں، کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہو سکتی، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، العلیم بھی وہی، القدیر بھی وہی، الغفار بھی وہی، القہار بھی وہی، الرزاق ذو القوۃ المتین بھی اسی کی صفت، وہی السمیع، وہی الہادی اور الباقی، وہی ذو الجلال والاکرام، اسی کا انعام ہے ہم پر، اسی کا احسان ہے ہم پر، وہی محسن اعظم ہے،
ہماری زبان پر ہمیشہ اسی کی تعریف اور کبریائی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کبریائی کے بجائے میں خود اپنی بڑائی بیان کرنے لگوں، اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے لگوں، دوسروں کو ذلیل اور حقیر کی نظر سے دیکھوں اور اس کا مذاق اڑانے لگوں، اسے رسوا کرنے کی کوشش کروں، اسے نک نیم سے پکاروں، جبکہ رب تعالیٰ نے ایسے اعمال سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات کی 11 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو سنو، سوسائٹی میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح سوسائٹی کی لیڈیز بھی دوسری لیڈیز کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے پر طعنے نہ کسو اور نہ نک نیم سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد اس طرح کے نک نیم رکھنا، مذاق اڑانا بڑی نافرمانی اور گناہ کے کام ہے، اور جس کسی نے توبہ کر کے اپنا سدھار نہ کیا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کسی کو نک نیم دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، رب تعالیٰ نے ایسی حرکتوں کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا۔ کسی کو اپنے آپ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ جس پر لوگوں کو ہنسی آ جائے، اور جس کی تحقیر کی جا رہی ہے، جس کی شرمندگی کی جا رہی ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بولنے ہنسنے کی نقل اتاری جائے، یا پھر اس کے قد و قامت اور شکل و صورت کی نقل اتاری جائے، کسی کے قول فعل پر ہنسا جائے، کسی کے تقیہ کلام کو ہی اس کا نام دے دیا جائے، کسی کے ڈریسنگ کا مذاق کیا جائے، کسی کے لائف اسٹائل پر ہنسا جائے، آنکھ یا پیر یا جسم کے کسی بھی حصے سے ایسے اشارے کیے جائیں کہ جس سے اس کی عیب کا اظہار ہو۔ ہمیں ہمارے خاندان اور رشتے داروں پر بھی فخر اور گھمنڈ کر کے ذات اور کاسٹ کے اعتبار سے بھی کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا۔ ذات کاسٹ جو الگ الگ کیا ہے، یہ صرف اور صرف پہچان اور آئیڈینٹیفائی کے لیے کیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی میل اینڈ فیمیل سے بنایا اور تمہیں سوسائٹی، برادری اور قبیلے کا روپ دیا، وہ بھی اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، آئیڈینٹیفائی کر سکو۔ بے شک تمہارا اکرام، تمہاری عزت اللہ کے نزدیک تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہوگی کہ تم میں سے کون اپنے رب سے کتنا ڈرتا تھا۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم اور خبر ہوا کرتی ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی لذت نہیں، بلکہ سامنے والے کو اذیت پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی تو انہیں اذیت پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن ہم اس میں انوالو ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی کو کہا بھی جائے تو ایکسکیوز یہ رہتی ہے کہ یہ تو میری عادت ہے، یا اس سے کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ مجھے مذاق اڑانے میں بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسے عذر قابل قبول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان اعمال سے کسی کے دل کو چوٹ پہنچ رہی ہے جو گناہ میں شامل ہے۔ ہم دوسرے کے عیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں اپنا خود عیب نظر نہیں آتا، ہم خود اپنے عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈیں، خود اپنا محاسبہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا ٹھٹھا نہ کریں، کسی کو کسی کے سامنے شرمندہ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ ہاں، کسی انسان کے اندر واقعتاً کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی بری عادت ہے، تو اسے اکیلے میں تنہائی میں اس کی برائی اور اس کے گناہ والے عمل کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہماری خامی سے ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں ہماری برائی کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہم بھی اسے اپنا احسان مند سمجھ کر اس غلطی کو تسلیم کر کے اپنی غلطی کو سدھار لیں، اس پر اڑے نہیں رہیں، اس لیے کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کے بارے میں فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
جب ایمان والوں کو ان کی غلطی یا ان کا گناہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس پر وہ اڑے نہیں رہتے. اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے، کسی غلطی کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنا محسن جان کر اپنی غلطی کو سدھار لیں. اس لیے کہ حدیث میں بھی آتا ہے المؤمن مرآت المؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم کسی کا عیب تلاش نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کی خامیاں نہ ڈھونڈیں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی اور بربادی اور تباہی ہے نک نیم رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ کسی کے عیب کو تلاش نہ کریں، کسی کے گناہ پر اسے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہم اس وعید میں بھی گرفتار ہو سکتے ہیں. ایک حدیث میں بھی ہمیں اس طرح کا مضمون ملتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی شخص کو اس کے گناہ اور اس کی کسی غلطی پر اسے شرمندہ کرے، اسے ہیمرنگ کرے، اس پر تانا کسے، تو تانا کسنے والا شخص مرنے سے پہلے ضرور بے ضرور اس گناہ میں انوالو ہوگا جس گناہ کی وجہ سے سامنے والے کو ذلیل کیا ہے. اللہ ایسی وعیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن و سنت کی کتنی بھیانک وعید ہے جس پر ہماری نظر نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سے گناہوں کی کیا سزا ہوا کرتی ہے. کلام مقدس کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برے کمنٹس کرنے والی قوموں کا کیا حال بنا. سورہ ہود میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، جب بھی ان کے پاس سے ان کے قوم کے لیڈرز کا گزر ہوتا تو وہ ان پر کمنٹس کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ہم بھی تمہاری ہنسی کا جواب دے سکتے ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہ لائیں گے، اللہ کو اپنا معبود تسلیم نہ کریں گے، اور ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے اور یہ تک کہہ ڈالا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح اگر تم اس دعوت دینے سے باز نہ آئے تو تمہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. دعوت کو ریجیکٹ کرنے اور اللہ کے آرڈر کا مذاق اڑانے کے بعد حق تعالیٰ کا حکم آ گیا اور قوم نوح کے نافرمان لوگوں کو غرق کر دیا گیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، تنہائی میں غور کریں کہ کہیں میں تو اس گناہ میں ملوث نہیں، اور اگر ہوں تو سب سے پہلے میں توبہ کر لوں اور صرف اس گناہ سے نہیں بلکہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں. کسی کو حقیر نہ سمجھوں، کسی کو کمتر نہ سمجھوں. عربی کا بھی ایک تھاٹ ملتا ہے کہ لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیۃ، کسی کو حقیر نہ سمجھو اس لیے کہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوا کرتی ہے. اس بات کا ہمیں اقرار ہے کہ اس طرح کے دل دکھانے والے ہنسی مذاق میں میں اور ہماری فیملی کے ممبرس بھی مبتلا ہیں. اس طرح سوسائٹی میں، آفیسز میں، کالجز میں، ہمارے فرینڈ سرکل میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم ہمارے رب کی اس بات کو مانتے ہوئے اپنے آپ کا سدھار کر کے فرما برداروں کی لسٹ میں آتے ہیں یا نافرمانوں کی ہی لسٹ میں لگے رہتے ہیں جو جہنم کی طرف جا رہی ہے. ہم اللہ سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں. وما توفیق الا باللہ، مجھے توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے. اور کوشش کریں ان گناہوں سے بچنے کی اس دعا کے ساتھ کہ اللہم احفظنا من کل ذنب، اے اللہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سے ایسے گناہ سرزد نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے ہم پکڑ لیے جائیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے، جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائیے. ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انہ هو الغفور. الحمد للہ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.